میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 23 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ آج ڈسکس کریں گے کہ پانی کے لیے قوموں کی ماں کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ٹاپک بھی 2 حصوں میں انشاءاللہ تعالی رہے گا، اے اور بی۔ یہ حصہ جو ہم اور آپ سن رہے ہیں یہ پارٹ 23A ہے۔ اب تک وہ لوگ جو لگاتار شروع سے ہماری سیریز سے جڑے ہوئے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ قوموں کی ماں جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب امت مسلمہ ہے، کیونکہ اللہ نے اسے امت کا لقب دیا ہے، اور امت لفظ ہے ہی سے بنا، جس کا مطلب ماں ہوتا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا انسان اور نبی آدم علیہ السلام ہمارے ملک ہندوستان کی زمین پر بھیجے گئے، اور یہیں سے تمام انسانیت کی شروعات ہوئی۔ اس لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زمین پر سب سے پہلا سجدہ ہمارے ہی ملک ہندوستان میں کیا گیا، جو ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک شرف کی بات ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کعبے کے بعد سب سے پہلی مسجد بھی یہیں ہمارے ہی ملک میں جونی بارواڑہ مسجد کے نام سے گجرات میں بنی۔ جب قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا تب یہ جونی بارواڑہ مسجد ہجرت سے پہلے کی مسجد ہے، اور مسجد قباء اور مسجد نبوی یہ ہجرت کے بعد کی مساجد ہیں۔ اس پر بھی ہم ہندوستانی مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے، مگر ہمارا آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ سچائیاں یہاں کی رہنے والی قوموں کو نہیں بتائیں، اور نہ ہی امت کا فرض ادا کیا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ چاروں طرف سے بھوک اور ڈر میں گھر گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ اس سے بچنے کا واحد ایک ہی علاج ہے کہ ہم یہاں محبت کے ساتھ، بنا کسی پریجوڈسڈ مائنڈ کے، یعنی بنا کسی تعصب اور طرفداری کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے سورہ یونس آیت نمبر 103 میں کہ ہم تو اپنے پیغام پہنچانے والوں کو اور ایسا ایمان لانے والوں کو جیسا ہمارا رسول ایمان لے کر کے آیا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک طرفہ ہو کر ماں ہونے کا فرض ادا کرنے والوں پر تمہارا رب تمہارے حالات بدل دے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پانی کی کمی اگلے 10 سال میں دنیا کی سب سے بڑی پرابلم ہو جائے گی، جہاں تمام انسانیت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ یہ فورم یہ بھی بتاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں قریب 4 بلین سے زیادہ لوگ ہر سال کم سے کم 1 مہینے پانی کی تنگی میں رہتے ہیں۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے تمام پانی میں سے صرف 0.014% پانی تازہ ہے اور آسانی سے ملنے والا پانی ہے۔ باقی کا 97% پانی نمکین ہے، اور قریب 3% پانی بہت مشکل سے مل پاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے 2006 میں ڈکلیئر کیا تھا کہ صاف، شفاف، محفوظ پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آدھی سے زیادہ انسانوں کی آبادی صاف پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 119 میں بتایا تھا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، یعنی جنتی معاشرے میں صاف شفاف پینے کا پانی کی کمی نہیں ہوگی اور لوگ پیاسے نہیں رہیں گے۔ اور ایسا معاشرہ قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر ڈالی تھی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت اپنے منصب میں فیل ہو گئی اور محض دنیا کی اور قوموں کی طرح ہی ایک اور قوم بن کر رہ گئی، جس کی شکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ آئیے آج ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ پوری دنیا میں پانی کی اس قلت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن نے سورہ قمر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، یعنی انہیں خبر کر دو کہ صاف شفاف پانی تو ہر کسی کے ساتھ پینے کے لیے شیئر کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قمر میں کہہ رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان 3 چیزوں میں آپس میں پارٹنر ہیں: آگ، صاف پانی اور کھلے میدان۔ دیکھیے، غور کیجئے اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی نا کہ صاف شفاف پانی سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا،
مطلب اللہ کی طرف سے بھیجا یہ رزق کا ایک اہم حصہ کسی بھی ایک انسان سے روکا نہیں جائے گا، مگر ابھی ہم نے دیکھا کہ قریب پوری دنیا کے 4 بلین انسان صاف شفاف پانی سے محروم ہیں۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو کہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم وہ امت ہو جس کو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ آج ہم نے اللہ کا دیا منصب تو لے لیا مگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے دنیا کے 7.5 بلین انسانوں میں سے 4 بلین انسان اپنے صاف پانی کے حق کے لیے ترس گئے ہیں۔ اب سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پانی کو بچانے کی طرف دھیان دلوایا تھا؟ کیونکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے پاس پانی جیسا حق پوری مقدار میں یعنی پوری ماترا میں پہنچ جائے، یہ رحیمیت کا ایک حصہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت میں بھی فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست کا احساس کرو، مومن کی فراست کا احساس کرو، اس سے ڈرو، وہ اللہ کے نور میں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارا آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مومن نہیں، اور ہمیں ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے بھی ڈرنا چاہیے، جن کی سوتے پر آنکھیں تو سوتی تھیں مگر دل جاگا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں فضول پانی بہانے کو منع فرمایا ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او سعد، یہ فضول خرچی کیسی؟ حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں بھی فضول خرچی ہے، چاہے تم بہتی ندی کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے رہو۔ اس پہ دھیان دیجئے گا، آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، چاہے تم بہتی ندی کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وضو میں پانی خرچ کرنے کا بھی قیامت میں حساب ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو میں فضول پانی خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کنز الامل میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے وضو میں پانی فضول بہا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وضو میں فضول پانی بہانا شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کو بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول کی اسوہ میں بہترین طریقے سے بیلنسڈ نمونہ ہے۔ اسوہ کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اس میں لیں گے، بڑا ٹائٹل ہے، یہاں ہم لوگ نہیں وہ کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم لوگ صرف ان کی زندگی کہہ دیں اس کو کہ اسوہ مطلب زندگی۔ پھر آگے وہ آیت کہتی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے اور آخرت پر، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کے قوانین کی جو بھرپور حفاظت کرتا ہے۔ آئیے پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے وضو میں کتنا پانی خرچ کرتے تھے، اپنے وضو میں رسول اللہ کتنا پانی خرچ کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی یہ جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالتو پانی خرچ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فالتو کو کہاں سے ناپا جائے گا، کیونکہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فالتو کو کہاں سے ناپیں کہ اب فالتو ہو گیا، تو جتنا ہمارا رول ماڈل پانی خرچ کرتا ہوگا اپنے وضو میں، اس سے زائد جتنا بھی پانی خرچ کیا جائے گا وہ سب فالتو پانی ہوگا۔ صحیح بخاری کی کتاب الوضو کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے لیے 1 مد پانی استعمال کرتے تھے۔ مد اس زمانے کا پانی ناپنے کا عربوں کے یہاں کا یونٹ تھا، جو آج قریب 650 گرام سے 750 گرام کے ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے اوپر دھیان دیتے ہیں کہ آج ہم اپنے ایک وضو میں کتنا پانی خرچ کر لیتے ہیں۔ شاید ہمیں اندازہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وضو میں بھی پانی بچایا جا سکتا ہے۔ جی، ہم اور آپ اپنے وضو میں
ایک وضو میں عموماً 6 سے 9 لیٹر پانی خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرتے تھے؟ 650 گرام سے 750 گرام پانی۔ اور ہم میں سے ہر ایک امتی جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے وضو میں کتنا خرچ کر رہا ہے؟ 6000 گرام سے لے کر کے 9000 گرام تک۔ اللہ اکبر! یعنی قریب 5350 گرام سے لے کر 8250 گرام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نمازی امتی اپنی ہر نماز میں فالتو پانی خرچ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، فالتو پانی کا حساب تو دینا پڑے گا قیامت کے روز۔ یعنی اگر ایک شخص نے 5 وقت کی نماز پڑھی تو اس نے قریب 27 لیٹر سے لے کر کے 42 لیٹر تک ایکسٹرا پانی ہر ایک روز صرف اپنے وضو میں خرچ کیا، جس کا اسے قیامت میں حساب دینا ہوگا کہ جب پوری دنیا میں پانی کی تراہی مچی ہوئی تھی اس وقت تم نے میرے رسول کی اتباع کیوں نہیں کی جبکہ تم اس کے نام لیوا تھے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کی اولاد جب بھی مسجدوں کو جاؤ تو اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ فالتو خرچ کرنے والوں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد جاؤ مگر فالتو خرچ نہ کرنا۔ سوچے تو ذرا، ہر مہینے کے حساب سے ہر ایک امتی قریب 800 لیٹر سے لے کر کے 1300 لیٹر پانی بچا کر دنیا کو کنٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے اور اپنی نمازیں اور آخرت بھی سدھار سکتا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں حساب تو ہمیں اور آپ کو دینا ہی ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اتنے سے پانی یعنی صرف 650 گرام سے لے کے 750 گرام پانی میں وضو کیسے ہوگا؟ تو یہ جان لیجئے، اگر اتنے پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہو جاتا تھا تو ہمارا اور آپ کا بھی ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف سوچ کا ہے، مسئلہ صرف نیت کا ہے۔ کر کے تو دیکھیے، شروع میں تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے، پھر اطمینان کے ساتھ پورا وضو 650 گرام پانی میں ہی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں رہتے تھے، ان کے زمانے میں پانی کی بہت قلت تھی، بہت کمی تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا، پر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر دہرا لیجئے اس روایت کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم ندی کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ اب بتائیے، کیا ہم اور آپ ندی کے کنارے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے جب چاہتے ہیں اپنے سبمرسیبل سے پانی نکال لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں پانی نکال لیتے ہیں؟ اگلے پارٹ 23B میں انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ امت مسلمہ پوری دنیا میں صرف اپنے وضو سے کتنا پانی بچا سکتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، بے شک ہیں، مگر کوئی نان مسلم یا کوئی ایتھیسٹ کیوں مانے، یا ہمارے نوجوان جو ایتھیزم کی طرف، دہریت کی طرف چلے جا رہے ہیں، وہ کیوں مانے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں؟ وہ تو جب تک نہیں مانے گا جب تک کہ ہم امتی اسے کچھ ثابت کر کے نہیں دیں گے۔ دیکھیے، آج کی دنیا ثبوتوں پر کھڑی ہے، ہم یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لیں، آج کی دنیا کا اصول ثبوت ہے، ثبوتوں پر دنیا کھڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 42 میں فرمایا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اب جس کو ہلاک ہونا ہو وہ کھلے ثبوتوں پر ہلاک ہو، اور جسے زندگی چاہیے ہو وہ بھی کھلے ثبوتوں پر زندہ رہے۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے آج کی دنیا کے لیے؟ یہ جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ دنیا کبھی بھی اللہ کی کسی بھی کتاب سے آگے نہیں نکل سکتی، نہ تو پہلی کی کوئی کتاب سے اور نہ ہی قرآن سے۔ اب دیکھیے نا، ہمیں ہر معاملے میں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، تو دوسروں کو کیوں نہیں چاہیے ہوں گے؟ کیوں مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ذریعے سے ہی سب کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب ان کی امت کو ہی یقین نہیں ہے ان کی باتوں پر، تو دوسری قوم کا انسان کیوں مانے کہ محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا انسان تھا، سچا ہے اور سچا ہی رہے گا۔ اگر امت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وضو کرنے لگ جائے تو بنا وقت گنوائے وہ ثابت ہو جائیں گے کہ وہ ہی رحمت للعالمین تھے
وہی رحمت للعالمین ہیں اور تا قیامت آنے تک وہی رحمت للعالمین رہیں گے۔ مگر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا امت کو، اپنے ثبوت پیش کرنے ہوں گے دنیا کے سامنے، تب دنیا سوچے گی اور تب مانے گی اور تب چلے گی اللہ کے دین پر، ورنہ سب اچھی باتیں کہہ کر اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور بس۔ ہمارے گھر کی روٹیاں آتی رہیں گی جیسے آ رہی ہیں، مگر اللہ کے دین کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اگلے پارٹ میں کہ ہمارا وضو اسمارٹ وضو کیسے ہو سکتا ہے، اور جتنا بھی پانی ہم وضو میں خرچ کریں گے اس کو بھی کیسے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ایمرجنسی لاک ڈاؤن میں پانی کی قلت کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش بھی کریں اور پوری انسانیت کے لیے ماں بن کر ایک بار پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ یقین جانیے کامیابی ہمارے آپ کے لیے تیار ہے، بس ہمیں سوشل ڈائنامکس کے اصول قرآن سے لے کر پوری دنیا کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دینا ہے۔ ایسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فراست بھی یاد آتی ہے جب انہوں نے فرمایا تھا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔